جامع ام القری میں ایک جلسہ ہوا اور انہوں نے احسان الہی ظہیر کو دعوت دی. اس نے تقریر کی، تقریر سیکھا ہوا تھا عربی میں، اور جوش میں آ کے کہا کہ اس دن سے تفرقہ ہوا ہے جس دن سے 4 امام نکلے اور 4 فقہ بنی اور 4 مذاہب بنے. جب احسان الہی ظہیر بیٹھ گیا تو رئیس جو ام القری کا تھا وہ کھڑا ہو گیا لاؤڈ اسپیکر پر. اس نے کہا شیخ نے جو باتیں کہی ہے یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یہ جامع ام القری یا سعودیت کے مذہب نہیں ہے، اور ہم چاروں ائمہ کو دین کی قدردانی اور اتفاق کے باعث سمجھتے ہیں. ہم چاروں فقہوں کا احترام کرتے ہیں، چاروں مذہب کو توحید و سنت کی نگاہ میں وحدت سے دیکھتے ہیں، اور چاروں اماموں نے اور فقہوں نے اور مذاہب نے کوئی نقصان نہیں کیا، نقصان ان کو نہ سمجھنے والوں نے پہنچایا. اور یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ ہمارے اسٹیج پر اس طرح لوگ نہیں آئیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اختلافات کیے، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس روشن دلیلیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب بڑا ہوگا قیامت کے دن. یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے چہرے. تفسیر ابن کثیر میں ہے وجوہ اہل السنہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہو جائیں گے کچھ چہرے، وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے. آج دنیا میں دیکھو ان کے چہرے، ابھی بھی ان پر جہنم کا قلق چڑھا ہوا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ کے سیاہ ان کے چہرے، ان کو کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کفر کیا ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکو عذاب بس سبب تمہارے کفر کرنے کے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جو روشن ہو ان کے چہرے، اہل سنت والجماعت، ففی رحمت اللہ، یہ خدا کی رحمتوں میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اہل سنت والجماعت کا بدعتی ٹولے سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو خیال خام میں اہل سنت کہتے ہیں. وہ اہل الشرک والبدع، اہل الزیغ والضلال، اہل النار والجہنم ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک، یہ آیتیں ہیں خدا کی جو پڑھتے ہیں تم پر، بالحق کی صحیح طرح. واللہ یرید ظلما للعالمین، نہیں اللہ کی ارادہ کرے ظلم کرنے کا کائنات کے ساتھ. خدا کی قدرت کا بیان. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ زمین و آسمان و زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹے جاتے ہیں سارے کام. اللہ تاکید مزید، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو پیدا کیے گئے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، امر کرو گے لوگوں کو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرو گے بے دینی سے. یہ منصب امت کا بہت اہم منصب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاؤ گے اللہ پر. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے کتاب والے، لکان خیرا لہم، ضرور بہتر ہوگا ان کے لیے. منہم المؤمنون، ان میں بعض ایمان والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان کے فاسق فاجر ہے. لن یضروکم الا اذى، نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر زبانی تکلیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ مخالفین قتال کریں تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر دیں گے تمہاری طرف. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، مار دی گئے ان پر خواری جہاں پائے جائیں. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر وہ جو رسی ہے خدا کی، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پناہ میں آ کر. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ وہ لوٹ گئے خدا کی ناراضگی لے کر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر مشقت،
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ مانتے نہیں تھے خدائی آیات، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بسبب نافرمانی اور حد سے بڑھنے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام یہود و نصارا ایک جیسے ہیں؟ پھر کیسے کہا گیا کہ توریت لے آؤ؟ فرمایا لیسوا سواء، نہیں ہے سارے ایک جیسے۔ ایک عالم تھا مولانا شیر محمد صاحب، لاہور کے قریب میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں وہ شرکپور کہلاتا ہے، مولانا شیر محمد صاحب شرکپوری، اور اس نے کہا دیوبند میں 3 نور ہے، اور ایک دن فجر کے بعد اعلان کیا کہ آج کوئی پیغمبر کا جانشین آ رہا ہے، اور بڑے ادب و احترام سے اپنی خانقاہ سجائی، مدرسہ ٹھیک کیا، بغیر اطلاع کے کا نور بڑھ رہا ہے، نبوت کا نور بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اعلان کیا کہ بس اب میں خاموش رہوں گا۔ وہ آئے حضرت مولانا انور شاہ سے دارالعلوم دیوبند سے لاہور آئے، اور لاہور سے سیدھا ٹانگا پکڑا اور کوچوان کو کہا مولوی شیر محمد کے یہاں چلو۔ شاہ صاحب جب وہاں پہنچے، انہوں نے بڑی محبت کی، بڑا احترام، بڑی خوشی ظاہر کی۔ جب تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا یہ تو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن ہے تو نوری آدمی، پیغمبر کا آدمی ہے، جانشین ہے، پکا سچا، کیا شک ہے؟ آج کل بدعتیوں کو یہ بڑا مچھلی کا کانٹا گلے میں چوب گیا ہے، کبھی ایک عبارت نکالتے کبھی دوسری نکالتے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے سارے ایک جیسے، من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں بھی ایک جماعت ڈٹی ہوئی ہے حق پر، امت قائمہ ایک جماعت ڈٹی ہوئی ہے حق پر، یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں اللہ کے دین کی آیتیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سربسجود رہتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دن پر، ویامرون بالمعروف، اور حق حکم کرتے ہیں سنتوں کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں بدعات سے، ویسارعون فی الخیرات، اور آگے بڑھتے تمام نیکیوں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ واقعی نیک کرداروں میں سے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور جو کرے یہ بھلے میں سے ہرگز ناشکری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والے پرہیزگاروں کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے شیئن کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کے جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مثال اس کی جیسے تیز و تند ہوا ہو، فیہا سر، اس میں ایک جھونکا ہو، تیز ہوا، سر آگ کا جھونکا، تیز ہوا ہے لیکن کہیں سے آگ کا جھونکا آیا، اصابت حرث قوم، پہنچی کسی قوم کی کھیتی کو، بعضوں نے سر کا معنی کیا اکٹھے پانی، جیسے اب آگ گرتی ہے اس کو کہتے ہیں تندر، ایک جگہ بہت سارا پانی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چڑک،
پشتوں میں اس کو کہتے ہیں چڑاک چڑاک، چڑک لان دیشی وہی چڑاک چڑاک کھڑا، ایک ہی جگہ اتنا پانی آ جاتا ہے کہ بس عمارات بیٹھ جاتی ہے۔ صرف یہ حار شدید اور بارد مبرد، آگ کا شعلہ ہے یا ٹھنڈ ہے اور بدترین قسم کا سردہ ہے، جو کھیتیوں کو پہنچے تو وہ سب مزمحل ہو جائے۔ ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، فاہلکتہ، پس ان کو ہلاک کر لے۔ وما ظلمهم اللہ، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون، یہ خود ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مت بناؤ رازدار اپنے سوا کسی کو، لا یعلونکم خبالا، یہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشمنی میں، ودوا ما عنتم، چاہتے ہیں وہ جو تم کو پریشان کرے، قد بدت البغضاء من افواہہم، خوب ظاہر ہوئی دشمنی ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ان کے سینے بڑھ کر ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، خوب بیان کرتے ہیں تم کو آیتیں اگر ہو تم عقل والے۔ ہاں تم اولئک تحبونہم، ہاں تم وہی لوگ تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے کے مارے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرمائے مر جاؤ غصے میں، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بھید۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر چھوئے تم کو کوئی بلا ان کو ناگوار گزرے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَۃٌ، اور اگر تم کو پہنچے گناہ، یفرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں اس پر، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوادار رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں بگاڑ سکے گی ان کی سازش تمہارا کچھ بھی۔ عجیب بات، جم کے رہو، تصبر، صبر کا معنی ہے اپنے پروگرام پر مضبوط رہنا، کسی کے کہنے سے آگے پیچھے نہ ہونا، اور تتقو کا معنی ہے اللہ سے تعلق، ابدیت کا رشتہ، عبادت کا سلسلہ، مانگنے کا تناؤ برقرار رہو۔ مجاہد فی سبیل اللہ کے دو ہتھیار، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ تو فائدہ کیا ہے؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تمام سازشیں تمہارے مقابلے میں ناکام۔ الحمدللہ پاکستان کے مدرسوں کو اپنے اسلاف کے محبت و نتیجے میں یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے پروگرام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اگر چپت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اللہ، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو بلا ناگوار گزرے گے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَۃٌ یفرحوا بہا، اور اگر پہنچے تم کو ناگواری، یہ خوش ہوتے ہیں اس پر، بس ختم ہو رہا ہے۔
ابھی ختم ابھی ختم، نتیجہ یہ نکلا امریکہ برطانیہ نیٹو ختم۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر جم کے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں بگاڑ سکے گی ان کی سازش تمہارا کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو یہ عمل کرتے اس کو گھیرے ہوئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے چلے گھر والوں سے بٹھانے لگے مسلمانوں کو مورچوں میں جہاد کے لیے۔ سویرے سویرے آپ نکلے ہو، مسلمانوں کو جگہ جگہ بٹھا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں تمہارے اقوال کو، جاننے والے ہیں تمہارے احوال کو۔ یہ غزوہ احد کا نقشہ ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین نے بڑے ناگہانی قسم کا حملہ کیا ہے اور بہت قریب آئے، آپ صحابہ کو لے کے سیدھا پہنچے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے۔ فشل مانا بزدلی، فشل مانا بزدلی، ہمت ہارنا بزدل کا کام۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سلیمہ، بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے، کتاب المغازی میں بھی تفسیر میں۔ ان دونوں نے کہا کہ پٹنا ہی ہے، کہیں بھاگے تو اچھا ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی نبھائی اور ان کے دلوں کو سہارا دیا، اور وہ بھاگنے سے باز آئے اور یہ سوچ گئے کہ نبی کو چھوڑ کے جائیں تو کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ کوئی پہلا موقع ہے، نئی بات ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً مدد کر چکے ہیں تمہاری اللہ تعالی بدر کے موقع پر، دراحاں لے کہ تم بے سر و سامان تھے۔ اذلہ جمع ذلیل، جیسے اذلہ جمع دلیل۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جس وقت کہنے لگے مسلمانوں سے آیا کافی نہیں ہے تم کو کہ امداد دے تم کو تمہارا رب 3000 فرشتے بھیج کر۔ اللہ اللہ۔ احد میں مشرکین 3000 ہو گئے تھے، وہ مسلمان 1000 پر، کہا 3000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بنو غطفان اور بنو اسد آ رہے ہیں 5000، اور میں 5000 بھیج دوں گا۔ بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا، پرہیزگار بنے رہے، ویاتوکم من فورہم، اور آ جائے تم پر یہ فیض و غضب سے، من غضب ہے۔ ھذا یمددکم ربکم، مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے نشانہ دار، سب کے سروں پر پگڑیاں، مسومین متعممین۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہری پگڑیاں تھی تو بدعتی نکل آئے، دوسری روایت یہ کہ سیاہ پگڑیاں تھی تو روافض نکل آئے، اخوات مشترکان ہیں۔ لیکن جلال سیوطی نے تحقیق کے بعد لکھا ہے
کہ غزوات میں ملائک کے پگڑیوں کا رنگ پیلا تھا، پیلا پیلا، نہ ہرا نہ بھرا، پیلا رنگ تھا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ مجاہد کے لیے پگڑی کی بھی ضرورت ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ داڑھی اور پگڑی والے جہاد میں سب سے آگے رہے۔ اور یہ بے داڑھی بے پگڑی ان کو مشکلات بہت پیش آتی ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہے، وہ بھی نیکی سے اور دین سے محبت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت ترکیہ، انہوں نے ایک موقع پر مجاہدین کو کہا تھا، فوج کو، کہ بغیر پگڑی کے جہاد کرو، تو ناراض ہو گئی فوج۔ شیخ محمد عابد سندھی حرمین شریفین میں قاضی القضات تھے، بادشاہ ترکیہ نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس موضوع پر کہ ضرورت جہاد کے لیے عسکری، فوجی، سپاہی پگڑی اتار سکتا ہے۔ ایسا زمانہ اس پر ترغیب دی کہ اتارو، لا الہ الا اللہ۔ وما جعله اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ بعض علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ فرشتوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے سے۔ وَمَن نَّصْرُ، نہیں ہوتی ہے مدد الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کے ہاں سے جو غالب حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ کے رکھے، طرفا من الذین کفروا، ایک جتا کافروں کا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، پس واپس ہو جائے نامراد۔ خائب و خاسر، خائب و خاسر، طالب علم امتحان میں راسب لکھا ہوا اس کے نام کے ساتھ، اور ہے بڑا 30 مارخان سیاسی لیڈر طالب تھا۔ باپ اس کا آیا کہ امتحان کا کیا ہوا، کہا آپ کی دعا سے اور مولانا صاحب کی دعا سے اول آیا۔ اس کو بورڈ پہ لے گیا، اس کو کہا کہ دیکھو کسی کے ساتھ لکھے مقبول، کسی کے ساتھ جید، جید جدہ، ممتاز، لیکن آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے الراسب۔ اگر دنیا میں کوئی قابل ہے تو وہ یہی۔ اس کے والد غریب نے 10 کلو مٹھائی بنائی، جوڑے خریدے، میرے پاس لے آئے، حضرت آپ کی دعا سے میرا بیٹا راسب ہو گیا۔ استان کرے کڑے میں خدا پاگا طالب غریب سر کا ٹکڑے چپ پلاٹ رہے، میں تو اس پلار خوشحال ہی اور غریب کے خبر شو سیدھے ہوٹل میں لائے کرے پھر شوئے لفظ نے فائدہ والا شدے تو پراسب خرص ہوئی گی نا۔ خائب راسب، خائب نامراد۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کو کسی معاملے کا اختیار اے پیغمبر۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، بس یہ ہے ہی ظالم۔ آیت کریمہ میں پیغمبر کو تسلی ہے کہ حضرت نظام تکوینیات کا خدا کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے ایمان دے اور جس کو چاہے کفر پر برقرار رہے، آپ تسلی رکھیں۔ اس آیت پر تفسیر ساوی کے اندر کچھ نوٹس ہے نبی کے اختیارات وغیرہ پر، اس کا جواب محقق الاسر نے دل کے سرور میں دیا ہے، نسل مختار کل، یعنی دل کا سرور۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ غفور رحیم۔ لیس لک من الامر شیء، بخاری و مسلم میں ہے کہ غزوہ احد میں آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر پٹ گیا اور خون بہ رہا تھا، اور آپ فرماتے تھے کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم وکسروا رباعیتہ، ایسی قوم کیا کامیابی ہوگی جس نے نبی کا سر زخمی کیا، دان توڑ دی۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس دوران بھی آپ میدان میں رہے، ابو طلحہ پر جھکے ہوئے تھے، مشرکین نے ہر طرف سے تیر مارے، لیکن اللہ نے نبی کو اور ان کی خدمت پر مامور صحابہ کو محفوظ فرمایا۔ جہاد کے ضمن میں تقوی کا ذکر ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہے، تقوی کیا، اور ان میں ایک ربا اور سود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہیں کھاؤ سود چند در چند، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ پہلی آیات بقرہ کی سود مفرد کی حرمت میں، اور یہ سود مرکب کی حرمت میں۔ سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ 500 دے دیے، اگلے سال 505 دے گا، اور پھر اگلے سال 505 کی سود دے گا۔ اور سود مفرد وہ ہوتا ہے کہ جو رقم ہے بس اس پر جو سود ہے وہ آئے گا، باقی یہ سود پر سود نہیں آئے گا، دونوں منع ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، اہل حق کا اتفاق ہے اس پر۔ اے ایمان والو، نہیں کھاؤ ربا چند در چند، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمان قوم کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ سود سے بچے۔ سود سے بچنے کی ایک تدبیر تھی اسلامی بینکاری، لیکن تدبیر غلط ہو گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو وہ تدبیر کافی نہیں ہے ربا کی حرمت سے بچنے کے لیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی بینکاری بددستور سودی بینکاری ہے۔ نام کے علاوہ کوئی مرحلہ اس کا جواز کا نہیں۔ آج تک اس پر 13 کتابیں لکھی گئی، میں نے ایک ایک صفحہ اور ورق کو سطر دیکھا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا نظام ملے کہ مسلمان سود سے بچے تو احسان و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، لیکن افسوس ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمے نہ ہو خطا ہو دزڑ خدا ہو خطا۔ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف ایک مکر، ایک خدا، ایک سازش کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یا اچھی نیت سے یا بری نیت سے ہم احوال قلب نہیں جانتے، لیکن جو موقع سامنے آیا ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ اور وجوہات میں نے پہلے بتایا، 2 وجہ واضح ہیں۔ ایک تو ان کا تمام نظام اسٹیٹ بینک سے ہے اور وہ عالمی سود کی منڈی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک رکن ہوا، اور کوئی ذریعہ ان کے پاس مال بڑھانے کا نہیں۔ جو کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیے، زراعت پہ دیے، تجارت پہ دیے، دروغ وہی کرتے ہیں۔ جو دیا تھا وہ مال سارا پھنس گیا، لینے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک میں داخل کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک ان کو 3.5% دیتے ہیں، 1.5 کے اندر اندر یہ ڈونروں کو دیتے ہیں، 2 آپس میں بانٹتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نام رکھے تکافل، مرابحہ، تولیہ، مضاربہ، مشارکہ، اتحدہ اتحدہ، برانگا ولد برانگا،
لیکن ان اصطلاحات کو بینک نے قبول نہیں کیے. یہ اصطلاحات بینک کے گیٹ پر رہ جاتے ہیں. جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں عالمی سود کا طریقہ کار ہے. یہ خود اس کے مرتکب ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دودھ خریدے، اس کو پتہ ہے کہ اس میں موت بھی ہے، یا گوشت خریدے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، لیکن باہر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو گوشت دیں گے وہ بچڑے ہی کا ہوگا، تم اس کو بچڑا ہی مان لو، اور ہم تمہیں جو دودھ دیں گے وہ صاف ستھرا ہوگا. پتہ ہے کہ اندر موت ملا ہوا ہے، خوب جانتے ہیں کہ اندر گند ساتھ ہے، تو آپ کے اس کہنے سے شریعت کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ 400 فقہاء نے اس پر غور کیا ہے. 75 کے قریب صاحب قلم ہیں، ان کی تحریرات ہمیں موصول ہوئی ہے، اور نام نہاد اسلامی بینکاری ماہنامہ الاحسن خصوصی نمبر شائع ہو چکا ہے. میں نے ہمایوں مغل کو حکم دیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ بھی لکھو. کتابیں لکھنے کا کیا مت ہے؟ کتابیں لکھنے سے مرزا قادیانی نبی ہو جائے گا کیا؟ ہمیں جواب دینے سے فاضل صاحب جو ہے کیا وہ بدعت و شرک سے بچ جائے گا؟ مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ مفتی محمد یوسف بنیری نے لکھا ہے. حضرت بنوری نے فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان سلب ہو چکا ہے. ہر کتاب کتاب نہیں ہے، بعض کتابیں کتاب والے کو جہنم پہنچا دیں. کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو میں استغفار کروں، اور پہلی مجلس میں میری موجودگی میں حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلہ نے، جس وقت مولانا سلیم اللہ نے پہلی مجلس بلائی، میری موجودگی میں جب مولانا نے ان پر واضح کیا تو فرمایا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں استاذ کے ناراض ہونے کے بعد اور اس کو غلط سمجھنے کے بعد میں نہیں رہوں گا، لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد نظریہ دوسرا ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پکڑ ہے خدا کی طرف سے کہ اتنے بڑے ارتکاب کے باوجود بھی یہ لوگ ٹس سے بس رہے ہوئے اور ضد اور عناد پر آئے. اے ایمان والو، نہیں کھاؤ سود بڑھ چڑھ کر. جو ان کے ذریعے ہیں ان کے 50% ہے، جو ویسے لوگ ہیں ان کے 10 اور 20% فائدہ ہے. یہ عجیب بات. شرع سود میں بھی اضافہ ہو، کمی ہو، زیادہ ہے. بڑھ چڑھ کر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، کہاں مانو اللہ اور رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. علماء دین کہتے ہیں یہ عجیب منفرد جگہ ہے جہاں سودخور مسلم کو کافر کے ساتھ سزا دی گئی. اعدت للکافرین، ہمیشہ مسلم اور کافر کی سزا کا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا مومن جو سودی نظام کا رکن ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کافروں والی دی جائے گی. شاید حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. کہا مانو اللہ اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اللہ اور رسول کا کہا مانو، ہمارا نہ مانو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور آگے بڑھو مغفرت کے لیے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف. ایسی جنت ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے.
اعدت للمتقین جو تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے. متقی کے معنی سود سے بچنے والا. الذین ينفقون فی السراء والضراء یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں. والکاظمین الغیظ اور دباتے ہیں غصے کو, پیتے ہیں غصے کو. کظم الغیظ, غصہ آئے مگر اظہار نہ کریں. غصہ نہ آنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, سمجھ گئے؟ غصہ تو آئے لیکن موقع صحیح دیکھ لو. اللہ والعافین عن الناس اور درگزر کرنے والے لوگوں سے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. سبحان اللہ. محسن احسنی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور وہ لوگ جو کر گزرے بے حیائی کا کام, او ظلموا انفسهم یا ظلم کرے اپنے ساتھ, ذکر اللہ یاد کرے خدا کو, فاستغفروا لذنوبہم پس یہ معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے جو بخشے گناہوں کو سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا اور عزت نہیں کرتے اپنے کیے پر. وهم یعلمون اور یہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ان لوگوں کا جزا بخشش ہے رب کی طرف سے. وجنات اور جنتیں تجری من تحتہا الانہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. ونعم اجر العاملین کیا خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن یقیناً گزرے تم سے پہلے راہ و رسم, طریقے, انداز, خصلتیں, عادتیں, سنن. فسیروا فی الارض بس چلو ملکوں میں. فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. وہدی وموعظۃ للمتقین اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا سستی مت کرو. ولا تحزنوا غمگین مت ہو, گھبراؤ نہیں. وانتم الاعلون تم کامیاب ہوں گے ہر میدان میں. ان کنتم مومنین اگر ہو مومن. ان یمسسکم قرح اگر چھوئے تم کو کوئی زخم. قرح اور جرح دو زخم ہے. جو پھٹ کے خون نکلے اس کو جرح کہتے ہیں, اور جو سوجے پھٹے نہیں اس کو قرح کہتے ہیں. قرح پٹا ہوا. اگر پہنچی ہے تم کو احد کے موقع پر تکلیف, فقد مس القوم قرح مثلہ بس تحقیق پہنچ چکی ہے مشرک قوم کو بھی تکلیف ہے اس جیسی. جب آدمی کو پتا ہو کہ میرا دشمن بھی زخمی ہے, وہ بھی مر رہا ہے, تو خوش ہو جاتا ہے. خدا دشمن کے مان اڑان دی کما دیگر ور پس برم خوشحال ہے. دو طالب علموں کی لڑائی ہوئی ایک زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے. ایک نے کہا مجھے یہاں مارا ہے, اور یہ کہتے ہوئے دھڑاک گرتا تھا, پھر اٹھتا تھا, پھر گرتا تھا, تو بہت مارا ہے مجھے. تو وہ جو مارنے والا تھا اس کو میں نے پٹائی لگائی. تو وہ جو پٹا ہوا تھا پہلے کا وہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. عجیب بات, پٹائی میں نے اس کی ٹھیک ہی ہو گیا. تسلی ہو گئی اس کی کہ میرے ظالم اور ظالم کو مورد سزا ٹھہرایا. قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں سزا دی جائے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہے جن کو ہم اوپر نیچے کرتے ہیں لوگوں میں, گھماتے پھراتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنا لے تم میں بعضوں کو شہید. یا تو شہادت کا درجہ مراد ہے, یا یہ کہ اس واقعے کے گواہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ پسند نہیں کرتے ظالموں کو. یا تو یہ کہ تم سے جو پیغمبر کی نافرمانی ہوئی
50 تیر اندازوں کو جو درے میں بٹھایا وہاں سے ہٹ گئے 38 آدمی. تو یہ ظلم اللہ کو پسند نہیں. یا یہ اللہ لا يحب الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلطی پر خدا نے تمہاری کو ٹکائی لگائی ہے، لیکن مشرک ظالم خدا کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ کو تمہارے سامنے زوراور کر دیا سزا کے طور پر. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خاص کر دے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد والوں کو تم میں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ظاہر کیا جمنے والوں کو. یہ تو امتحان ہوگا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، یقیناً تم تھے آرزو کرنے والے مرنے کی اس سے پہلے کہ ملو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، لو مل رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو. جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ افسوس کرتے تھے اور آرزو کاش کے موقع ملے. یہ موقع آ گیا، اب مبارک. وما محمد الا رسول، غزوہ احد میں یہ اندوہناک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک کھائی میں گر گئے اور صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. مشرکین نے بڑا زور لگایا کسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہہ دیکھ کر لے. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے جو آپ زخمی ہوئے تھے صحابہ پریشان ہوئے. ایک شخص آپ کا شبیہ تھا، وہ اس غزا میں کام آیا اور اس کی لاش کو دیکھ کر بعض صحابہ ڈر گئے. کہ شاید پیغمبر اسلام شہید ہوئے. اور صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی. اس پر رب العزت نے ان آیات میں تنبیہ کی، نہیں حضرت محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبل الرسل، یقیناً گزرے ان سے پہلے بھی پیغمبر. انبیاء تو اکثر دنیا سے چلے گئے، صرف زمین میں ایک زندہ ہے خضر اور آسمان میں ایک زندہ عیسیٰ مسیح، باقی تو سارے گزر گئے. افئن مات، اگر پیغمبر اسلام فوت ہو جائے، او قتل یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹو گے اپنی ایڑیوں کے بل. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹے ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، بس اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وسيجزي الله الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ قدردانوں کو، شاکرین قدردان. موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، ذی روح نے مرنا ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، نہیں ہے کوئی انسان یا ذی روح کہ فوت ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلہ، وقت شدہ ہوتا ہے. ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا بدلہ دے دیں گے اس کو اس میں سے. ومن يرد ثواب الآخرہ، جو چاہتا ہو آخرت کا بدلہ نؤتہ منہا، اس کو اس میں سے دے دیں گے. وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دیں گے قدردانوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے پیغمبر تھے جہاد کیے تو ان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں نے، بطیروں نے. ربیون خدا والے. اب کثیر عرب آج کر کے تھے کثیر 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 بہت. فما وہنوا، نہ وہ سست ہوئے،
لما اصابهم فی سبیل اللہ، ان تکلیفوں سے جو ان کو پہنچی رائے خدا میں، وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، نہ وہ تک ہارے، واللہ یحب الصابرین، اللہ خوب پسند کرتے جمنے والوں کو۔ اس تکلیف کے وقت وہ کیا کہتے تھے؟ دعا مانگتے، وما کان قولهم الا ان قالوا، نہ تو ان کی بات مگر یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب معاف فرما ہمارے گناہ، واسرافنا، زیادتی ہماری، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، جما کے رکھ ہمارے پیر، وانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما قوم کافر پر۔ جہاد میں مجاہد کے لیے دعائیں بھی بہت ضروری ہیں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پس دے دیا ان کو اللہ نے بدلہ دنیا کا اور بہترین بدلہ آخرت کے ثواب کا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند فرماتے احسنیوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم اطاعت کرو کافروں کی لٹا دیں گے تم کو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، بس پلٹ جاؤ گے تاوان اٹھا کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ خدا کی مدد کے مستحق رہو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اب ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، رعب مسلمانوں کا بسبب ان کے شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ۔ مشرک اور بدعتی کے دل میں موحدوں کا رعب ہوتا ہے، ان کے راستے روکتے ہیں، ان کے مقابلے میں جگہ خریدتے ہیں اور اپنے معبد بناتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، وہ شرک جس کی اتاری نہیں اللہ نے کوئی دلیل۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگے، وبئس مثوى الظالمین، اور ناکارا ٹھکانہ ہے ان بے انصافوں کا۔ فرمایا مسلمانوں کو احد میں فتح ہو گئی تھی، لیکن پیغمبر نے 50 ساتھی عبداللہ بن جبیر کے سربراہی میں بٹھائے ایک درگاہ میں، وہاں سے مشرکین کے آنے کا اندیشہ تھا، ہمیں فتح ہو یا شکست جگہ نہ چھوڑ۔ جب فتح ہو گئی تو ان میں اختلاف ہو گیا، بعضوں نے کہا اب تو کوئی مقصد ہی نہیں بیٹھنے کا، بعضوں نے کہا حکم ہے بیٹھنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن جبیر اور 12 ساتھی رہ گئے اور 28 اترے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، مشرکین کا جت لے کے وہیں سے آئے، 12 کے 12 کو شہید کیا، نیچے اترے، پیچھے سے مسلمانوں کو مارا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اشکال تھا کہ وہ وعدہ الہی کہا گیا جواب، اور یقیناً سچا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنا وعدہ۔ استحسونہم، جب تم مار رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہونے لگے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کرنے لگے جنگی تدبیر میں، وہ اترے یا نہ اترے، وَعَصَيْتُمْ، وہ نافرمانی کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ دکھایا تم کو وہ جو تم چاہتے تھے۔ فتح و غنیمت۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں بعض دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں بعض آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم سے ان کی طرف تاکہ آزما لے تمہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اب معاف کیا اللہ نے تمہیں بھی۔ لیکن ایک ظالم اپنی تفسیر میں یہاں صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں،
تفہیمات میں بھی ہے، تفہیم القرآن میں بھی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل والے ہیں مسلمانوں کے حق میں. استسعدون، جس وقت تم چڑھتے گئے، ولا تلوون علی احد، اور موڑتا نہیں تھا کوئی بھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر پکار رہے تھے تم کو پیچھے سے. یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے شکست دے کے بھاگ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے. پیچھے سے نبی نے آواز دی کہ باغوں نے آ جاؤ. نبی بھی کوئی چیز ہے، عربوں کا میدان میں مضبوط کھڑا ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، بس بدلے میں دیا تم کو غم در غم، جو ڈر سی وہی مرسی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ تم غمگین نہ